کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم، میرے رب نے کیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم، میرے رب نے کیا ہے، پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سرو کا سمندر، دیکھا رواں ایک سرو کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، میزان بے رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے،
ایسے سمیٹے جیسے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر. They dreamed that the sky was unreachable. Yet the dream never left. It lingered in every heart, waiting to become real. At Sawera Grand Enclave. Yet the dream never left. Not just sand and cement. Not just glass and stone. A dream turned real. A city that grows taller. Here convenience within reach. Prestige in height. And elegance follows you at every step. This is luxury redefined living. Opulence that endures. Serenity above all. This is your home that lifts life higher. Here, every floor is a chapter. Each view a vision. The ground below moves. Above, a possibility opens where retail therapy is assured. Here, water mirrors the sky, and podium turns green, where opportunities blossom, and a haven of flavors. An indoor play world, Toddle's ground, everyday grocery, and sacred pauses for the soul. In Scheme 33, Gulzari Hijri, Karachi's fast-growing heart, Sawera Grand Enclave. Here, the long wait ends, and the dream stands tall. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں اور ٹرانسمیشن کا نام تو آپ جانتے ہیں برکات رمضان. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو برکات رمضان سے مالا مال فرمائے. ناظرین، آج ہم اپنے معاشرے میں نظر رکھیں تو ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، صاحب ایمان ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ پاتے اور وقت پر نہیں پڑھ پاتے. اور ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے. ہم محاسبہ کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے. موبائل سیٹ چلانے کا وقت ہے، پوری رات چلوا لیں، مسئلہ نہیں ہے. پوری رات ہوٹل میں بٹھوا لیں، گپے لڑا لیں. خواتین ٹی وی دیکھ کر، مرد حضرات ٹی وی دیکھ کر اپنی راتوں کو گزار لیں. ہمارے پاس اس بات کا تو وقت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ رات گزارنے کے بعد ہمیں فجر پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس بہانہ یہ ہے کہ کچھ دیر آرام ہو جائے، پھر دن بھر کی روٹین ہے اس میں مسئلہ نہ ہو. ہمارے پاس ظہر
عصر مغرب عشاء کو قضا کرنے کا ایک بہانہ موجود ہے، یہ مصروفیت، یہ کام فلاں جگہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے، ہمارا جذبہ نماز کی طرف ہم فوراً رغبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہاں تو ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں، یا ہم جان بوجھ کے انجان بنتے ہیں کہ نماز رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے، اور اس بات کے ارادے کے ساتھ آج ہم یہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اب نماز قضا نہیں ہوگی۔ نمازوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پر 5 مرتبہ دن بھر میں نہا لے تو کیا اس کے جسم میں میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک وقت کہا، یا رسول اللہ میل باقی نہ رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جو 5 وقتہ نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کے میل کو دور فرما دے گا، اس کے نامہ اعمال کو صاف فرما دے گا۔ کیوں ہم اس عظیم عبادت سے دور ہیں؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے تو پھر وہ نماز کو نہ چھوڑے، اور سب سے زیادہ قرب دینے والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اسے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے امپلائی بھی نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، آپ کسی کو دعوت دیں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ لیکن بعض نادان اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں نے نماز کی دعوت کو بھی عام نہیں کرنا ہے۔ نہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ کے اندر یہ بری عادت ہے تو آپ نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی توفیق سے آپ بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ دین بڑا خوبصورت ہے، اور ہمیں اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو نماز میں ہمارے جسم کی توانائی اور ہماری جسم کی تندرستی کے لیے بھی بے شمار حکمتیں موجود ہیں، چاہے وضو میں آپ دیکھ لیں، چاہے نماز میں دیکھ لیں۔ تو نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ ہمارے پاس کیوں اتنے بہانے ہیں؟ یاد رکھیے گا، آج نماز کی دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے تو لوگوں کے پاس بہانے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے تمام معمولات کو، تمام احوال کو، تمام دل کی نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کب جھوٹ بول رہے ہیں، کب سچ بول رہے ہیں، سب جانتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی طرف آ جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، کچھ بھی ہو نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ چاند کو تم کیسے دیکھتے ہو؟ ایک مرتبہ حضور کے صحابہ اور حضور ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں چاند کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم چاند کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی پردہ بیچ میں ہے کہ جس کی وجہ سے چاند کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ یا کوئی مشکل ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم بالکل اچھے انداز سے، بالکل صاف طریقے سے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت رب تعالیٰ کا دیدار بھی اس طرح کرو گے۔ فرمایا جو بندہ عصر اور فجر، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان دونوں کا اسپیشلی خیال رکھے اور 5 وقتہ نمازوں کا خیال رکھے، خیال سے مراد ان کو فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز، یعنی 5 وقت نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، ایک پہلا خیال۔ دوسرا، اس کی قرأت اور اس کے بنیادی مسائل کی آگاہی بھی ہو، اور تلاوت بھی آپ کی درست ہو، اور آپ کے سجدے بھی درست ہوں،
آپ کی نماز کی تسبیحات بھی درست ہوں، آپ کو اچھا قرآن پڑھنا آتا ہو، یا کم از کم اتنا آتا ہو کہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے، تو پھر آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جیسے نماز پڑھوں گا اللہ قبول فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، بے شک وہ قبول فرمانے والا ہے، بے شک وہ رحمان ہے، لیکن اسی رب نے ہمیں یہ بنیادی چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہم نماز کی روح تک پہنچ سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کے بہانے کو آپ نے خاتمے میں نہیں لانا ہے۔ شیطان بہکائے، دنیاوی مصروفیات آپ کو گھیر لے، آپ نے ان مصروفیات کو کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، بلکہ مصروفیات آپ کو یہ نہ کہے پہلے یہ کر لو پھر نماز سے آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہیں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آخر میں روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک وظیفہ نوٹ کر لیتے ہیں، یا قہارو 100 مرتبہ اگر کسی بھی مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، قرض ہے، مرض ہے، پریشانی ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی مصیبت یا حادثے میں آپ مبتلا ہو گئے، یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کے حکم سے آپ اس مصیبت سے دور ہو جائیں گے اور اس مصیبت سے فوراً نکل آئیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور دین سیکھنے، دین سمجھنے اور دین کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔